اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، سورۃ الفاتحہ ہر طرح کی جسمانی روحانی بیماریوں کے لیے ایک بہترین علاج ہے، اور اپنی کن کن بیماریوں میں آپ سورۃ الفاتحہ سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آج میں مختصر بیان میں آپ کو یہی بیان کروں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں، اور اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے، اور کئی بار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ کام اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ ایک واقعہ بیان کر رہی ہوں جو آپ کو سورۃ الفاتحہ سے علاج کے بارے میں مزید یقین دلاؤں گی۔ پچھلے دنوں میری دوست، جس کا شوہر ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں کسی اچھی پوسٹ پر تھے، بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نکاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی تھی۔ تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی تھی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس تھا کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہ تھی، اور انہوں نے بتایا کہ اس کا علاج انہوں نے سورۃ الفاتحہ سے کیا ہے۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر ایک بار پڑھنا معمول بنایا، اور چند ہفتوں بعد ہی ان کے بدن میں اور دماغ میں چستی پیدا ہو گئی، اور اب الحمدللہ ان کا ہر کام میں دل لگتا ہے، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر سورۃ الفاتحہ کا سہارا لیتے ہیں تو ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان کی بیٹی کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو انتہائی مقبول رشتہ آیا، اور ان کا اب ایمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی۔ اور میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی برکات اور فیض سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے شفا کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے جو یوں بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے، اور رات میں ہم نے قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا۔ ایک لونڈی آئی اور کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی خود ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں نے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہوں۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ منتر بھی ہے؟ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کرو اور اس میں میرا بھی حصہ رکھنا۔ تو محترم ناظرین، نماز میں سورۃ الفاتحہ فرض ہے، اور یہ اس کا ضروری رکن ہے، جس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تمام قرآن میں سے صرف اسی سورت کو ہی نماز میں بطور رکن مقرر کیا گیا ہے، اور باقی قرات کے لیے اختیار دیا گیا ہے کہ جہاں سے چاہو پڑھ لو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے میں آسان، مضمون، جامع اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے، ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اس کو الشفا بھی کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ ڈسے شخص پر اس سورت سے دم جھاڑا
تو اسے شفا ہو گئی تھی۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دیہاتی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا کہ اسے آسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورۃ الفاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، گویا اسے کوئی بھی تکلیف نہ تھی۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے بلا شبہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 1 سے 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ بلکہ بے شمار امراض سے بچے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اسے دے دیا جائے گا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد اور ثنا کا ہے اور وہ دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، وہی فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اسے وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ محترم ناظرین، عرض یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی کافی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا۔ اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا۔ اگر زبور میں یہ صورت ہوتی تو کوئی شخص بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ صورت کون سی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اگر روئی زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم اور 7 آسمانوں اور زمین کو کاغذ بنا دیا جائے اور ابتدائی عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی دنیا کے غم اور الم سے تنگ آ گئے ہوں، کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہو، مسائل بے شمار مسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، آپ کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہو، گھر والے بھی آپ سے پریشان ہو، باطن ہو چکے ہوں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہو، روزگار کی تلاش ہو لیکن روزگار نہ ملتا ہو، دن بدن غربت اور تنگ دستی چلی آ رہی ہو، تو آج کی یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا حل آسان بتایا گیا ہے۔
افلاس کے دلدل میں آپ دستے چلے جا رہے ہیں، تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیے جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی رحمان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی سخی نہیں۔ آپ اس مالک کے کن و مقام میں کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر اور کوئی در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں، اور یقین رکھیں کہ آپ کا سراب زمین پر نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کے قدموں پر ہے، اور اس تصور سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی رکت کے ساتھ اپنی اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیے اور ان سے مدد مانگیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اور صوفیہ کرام سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کا سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورۃ الفاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ اور مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے، ہر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے، اور اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو اور رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو، اس کو دور کرنے کے لیے غرض سے باوضو حالت میں سورۃ الفاتحہ چینی کی پلیٹ پر لکھیں اور خالص روغن زیتون سے دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں، اور ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس تیل کی مالش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ اسی طرح کمر درد کے لیے کہ سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں فاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشی کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ لکھ کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں، پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ درد میں آرام آ جائے گا۔ اسی طرح نصف سر درد کے لیے کہ اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر میں درد ہو، جسے مائیگرین بھی کہتے ہیں، اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو دوسرا کوئی شخص بوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں سے اس کی کٹ پٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دیں، اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دیں اور سورت ختم کر لیں۔ یہ عمل 3 مرتبہ کریں اور 3 دن تک بلا ناغہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے بھی سورۃ الفاتحہ انتہائی اکثیر ہے۔ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراغ ہو جائے، اس کے یہاں دولت کی ریل پین ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اس کی تنگ دستی سورۃ الفاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراغ ہو جائے گی۔ اس کی تنگ دستی انشاءاللہ تعالیٰ خوشحالی میں بدل جائے گی۔ کامل یقین اور توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھیں، بفضل باری تعالیٰ فیض یاب ہوگا۔ اسی طرح اولاد کے حصول کے لیے اگر کوئی عورت بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت چاہتی ہو، اور وہ یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اولاد کی نعمت سے نوازے، تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 111 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا ورد کرے، اس کے بعد سادہ پانی کے گلاس پر دم کرے اور اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی پی لیں۔ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کریں، کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عورت کو حمل قرار پا جائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ اسی طرح خاوند کو راہ راست پر لانے کے لیے کہ اگر کسی کا خاوند بری عادات کا شکار ہو،
اور راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں چاہے کہ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور ہر روز خاوند کو پلائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادات چھوڑ جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ اسی طرح بگڑے ہوا کو راہ راست پر لانے کے لیے سورۃ الفاتحہ بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے بھی یہ صورت انتہائی فائدہ مند ہے۔ جس بچے کو بہت جلد نظر بد لگ جاتی ہو، ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو، تو چاہیے کہ بوضو حالت میں سورۃ الفاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر کسی بچے کو نظر بد ہوئی ہو تو اسے بھی اسی طرح دم کر دیں، بفضل باری تعالیٰ نظر اتر جائے گی اور بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورۃ الفاتحہ اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو بھی کوئی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ بوضو حالت میں شیشے کے برتن میں سورۃ الفاتحہ لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے اور یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کرے اور ہر روز اس تیل کی مالش کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں ہی فاقہ ہوگا اور شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ ابلیس کو اپنے سر پر خاک ڈالنے کی نوبت 4 مرتبہ پیش آئی۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اس پر لعنت ہوئی، دوسرے اس وقت جب اس کو رندہ درگاہ کیا گیا، تیسری اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور چوتھے اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے طواف وغیرہ کے دوران بعض اوقات ایسا شدید درد اٹھتا کہ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، تو میں ایسی کیفیت میں فوری طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر درد والی جگہ پر ہاتھ پھیرتا تو درد ایسے رفع ہو جاتا جیسے تھا ہی نہیں۔ اور میں نے اس چیز کا تجرباتی مشاہدہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کیا ہے۔ اسی طرح زمزم کا پیالہ بھر کر اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پیتا تو مجھے بہت فائدہ اور توانائی حاصل ہوتی کہ کسی دوا سے اتنی توانائی نہ ملتی تھی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ الکتاب ام القرآن سبع الثمانی کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کی محافظ، غموں پریشانیوں خدشات اور مشکلات کے لیے دریافت ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو سورۃ الفاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورۃ الفاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب اور موزوں طریقہ اپنائے اور اس راز کو حاصل کر لے جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب چند صحابہ کرام میں تھیں تو بچھو اور سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو بھی صحابہ کرام نے سورۃ الفاتحہ سے دم کیا تو اسے فوری طور پر شفا حاصل ہو گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ دم بھی ہے؟ اگر کسی کو توفیق ملے، نور بصیرت سے اتنی مدد حاصل ہو کہ وہ اس صورت کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے اور سمجھ سکے کہ صورت میں عقیدہ توحید، ذات باری تعالیٰ، اسماء صفات اور افعال الہیہ، شریعت آخرت کا ثبوت، خالص توحید، ربوبیت اور الوہیت، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل، ہر معاملہ کامل اختیار رکھنے والی ذات باری تعالیٰ کے سپرد کرنا کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، بلکہ تمام معاملات ہی اسی کے سپرد ہیں۔ اس صورت میں دونوں جہانوں میں سعادت کی بنیاد یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض گزاری بھی ہے۔ ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں اصول فوائد اور نقصان سے بچاؤ کے لیے کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کے کامل اور مطلق کامیابی اسی ہدایت کے ملنے سے منسلک ہے، اور جسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے بہت سی ادویات اور دم کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے انسان خیر اور برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے، نیز اسی صورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بھی بچ سکتا ہے۔
محترم ناظرین، آئیے ایک مرتبہ مل کر تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور دوسری آسمانی کتابوں کی طرح اس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں جیسے 14 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں ایک بھی زبر زیر کی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ اسی کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آپ کو کسی بھی طرح کی تنگی ہو، بیماری ہو، دشواری ہو، سورۃ الفاتحہ کے اس وظیفے کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کے لیے سورۃ الفاتحہ ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کے لیے الحمدللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔